ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. صدق الله العظيم. آج 24 شوال 1444 ہجری موافقہ 15 مئی 2023 عیسوی بعد نماز عصر پیر کا دن جامع مسجد عالیہ کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے. آج اس شریعت انفارمیشن سروس کی 894 لیکچر ہے. یہ عنوان ہے گھر کے سکون کیسے حاصل کریں، گھر کا سکون کیسے حاصل کریں. میں گزارش کرتا ہوں مولانا مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب سے وہ ڈائس پر آئیں، ہمیں مخاطب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ جعل لكم من بيوتكم سكنا. وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. محترم و معزز
گرامی قدر حاضرین کرام، پس پردہ سماعت کرنے والی خواتین اسلام و ناظرین عظام، آج آپ کے سامنے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے گھروں کا سکون کیسے حاصل کریں۔ یقیناً گھروں سے ہمارا خاص تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے اور 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر زندگی گزاری۔ جب آپ کو ہجرت کرنی پڑی تو آپ نے مکے کی طرف نظر اٹھا کر یہ بات کہی تھی کہ اگر مکے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں یہاں سے کبھی نہیں نکلتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جائے پیدائش، جائے سکونت سے انسان کو ایک طرح کا خاص قلبی لگاؤ ہوتا ہے، اور انسان جس علاقے میں پرورش پاتا ہے، جس گھر میں وہ زندگی گزارتا ہے، اس گھر سے، اس علاقے سے اس کو والہانہ تعلق ہو جاتا ہے۔ اور پھر خاص کر انسان گھر کے اندر جب زندگی گزارتا ہے تو وہ اس بات کا بھی متلاشی ہوتا ہے، وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ اس کا گھر سکون کا ذریعہ بنے اور وہاں پر وہ آرام کے ساتھ زندگی گزارے۔ آج ہم لوگ معاشرتی اعتبار سے جو زندگی گزار رہے ہیں، اگر بحیثیت مجموعی اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو معاشرہ ایک طریقے سے کھانے لگ رہا ہے، معاشرے میں اس کو سکون میسر نہیں ہے، اور وہ مختلف اوقات میں ذہنی الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ خاص طور پر ازدواجی زندگی میں جیسے ہی وہ قدم رکھتا ہے، جہاں اس کو سکون میسر ہونا چاہیے تھا، وہیں پر اس کے الجھنوں میں اور اضافہ ہوتے چلے جاتا ہے۔ کیا بات ہے کہ قرآن مجید نے شوہر اور بیوی کی زندگی کو یہ فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے اللہ رب العزت نے جوڑا بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مودت کو پیدا کر دیا ہے، آرام اور سکون کو پیدا کر دیا ہے۔ لیکن ازدواجی زندگی میں جیسے ہی قدم رکھ رہے ہیں، وہیں سے زندگی کے اندر ایسے تلخ تجربات سے زندگی گزر رہی ہے کہ انسان بہت کچھ کرنے پر مجبور ہو جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات پر اگر ہم جائزہ لیں اور اس کی وجوہات کو بیان کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ آج آپ بتائیے کہ ہماری شادی بیاہ کے موقع پر ہم لوگ اس کا پاس و لحاظ کر رہے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ اور جب کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے شادی بیاہ کے دنوں میں کہ یہ ہمارے محلے کا سب سے مالدار گھر ہے، جس کے یہاں پیسوں کی کوئی کمی واقع نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم اسراف کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں بعد کی جو زندگی ہو رہی ہے، شادی کے چند دنوں کے بعد، 1 ہفتہ 15 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دلہن کے جو زیورات ہیں وہ گروی رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے جو ولیمے کے لیے یا شادی کے موقع پر جو اخراجات
خرچ کیے تھے اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کی نوبت آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جھوٹی شان دکھانے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں۔ بمشکل ماں باپ کی جانب سے دلائے گئے جو کنگن ہیں، جو زیورات ہیں، 1 مہینے سے کم کی مدت میں وہ گروی رکھے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ جائزہ لے لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طریقے سے آج گھروں کا جو سکون غارت ہو رہا ہے، جو سکون ہمیں میسر نہیں ہو رہا ہے، اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے پکوان سے مطمئن نہیں ہیں، یا ہم ہفتے میں 1 دن یا مہینے میں 1 دن گھروں سے باہر جا کر مہنگے ہوٹلوں کے اندر یا فارم ہاؤس پر جا کر پیسوں کو خرچ کر رہے ہیں اور وہاں پر دیگر فرمائشات پورے کر رہے ہیں۔ پیسوں کی پرواہ نہیں ہو پا رہی ہے، جس کے نتیجے میں بعد میں جا کر انسان کو وہ چیزیں بوجھ محسوس ہو رہی ہے۔ اگر گھر کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بڑے جو فرماتے تھے اسی کے اوپر عمل کرنا پڑے گا کہ جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلایا جائے، جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلانا چاہیے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ چادریں چھوٹی ہے، ہم اپنے پیر جو ہے اس سے زیادہ باہر نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ جب ہم لوگ دور حدیث میں یا آخری درجات میں ہوتے ہیں تو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات فرماتے تھے کہ انکم یعنی آمدنی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن خرچ کرنا وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، قد افلح من اسلم، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام لے آیا۔ قد افلح من اسلم، اور ورزق کفافا، اور اس کو بقدر کفایت روزی دے دی گئی ہے۔ وقنعہ اللہ بما آتا، اور اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کر لے، یعنی جو دیا ہے اس پر راضی رہ جائے، یہی انسان کی کامیابی کی علامت ہے۔ آج ہمارا نوجوان کسی طریقے سے روزگاری حاصل کرنے کے بجائے وہ بہت سارے سپنے اور خواب دیکھتا ہے، اور جب تک وہ اپنے اس خواب کی تکمیل نہ کر پالے اس کے لیے وہ چھوٹے موٹے جاب کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہتا ہے، جس کے نتیجے میں بے روزگاری کی شرح نوجوانوں میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف حکومت ذمہ دار ہے تو دوسری طرف ہم خود اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ تعلیمی میدان میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچر کمیٹی کی جب رپورٹ آئی تو ہم اس ملک کے جو اقلیتی اور پسماندگی رکھنے والے جو قبیلے ہیں ان سے بھی مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے نظر۔ تو میرے بھائیوں، اگر گھر کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چند کام کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، ایثار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو تربیت فرمائی تھی، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایثار کے جذبے سے شرسار تھے، اور باوجود حاجت ہونے کے اپنے دوسرے بھائیوں کا پاس و لحاظ کرتے تھے۔ اور وہ حدیث تو آپ کو، وہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی اپنے چچا زاد بھائی کو نہیں پاتے ہیں تو وہ ایک پانی کا مشکیزہ لے کر اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ زخمیوں سے دو چار ہے، زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ پانی کا مشکیزہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پانی پی لیجئے۔ اتنے میں بازو سے آواز آہ کی آتی ہے، وہ بھائی پانی پینے کے بجائے دوسری طرف اشارہ کر دیتے ہیں، دوسرے شخص کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی جب پانی پلانے کی نوبت آتی ہے تو دوسری طرف سے آہ آتی ہے تو وہ پانی پینے کے بجائے اپنے اس بھائی کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو ان کی جان چلی جاتی ہے، دوسرے شخص کے پاس آتے ہیں تو ان کی جان چلی جاتی ہے، پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آتے ہیں تو ان کی بھی جان چلی جاتی ہے۔ یہ ایثار کا جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں ڈال دیا تھا،
اور آج بھی اگر ہم گھر کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اپنی خواہشات کی، کچھ اپنی ضروریات کی قربانی دینا پڑے گا، دوسروں کو ترجیح دینا پڑے گا۔ آج ہم ذرا سی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ذرا سی بات پر ہم اپنے پیر پٹکنے لگتے ہیں، اپنے گھر کے سامان کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں، اور جب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں گھر کا پورا ماحول ہم خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر گھر کے اندر سکون کیسے حاصل ہوگا؟ دوسری چیز گھروں کے اندر سکون حاصل کرنے کی یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد کا جذبہ ہو۔ اتحاد کس کو کہا جاتا ہے؟ بچپن میں جو اردو کی کتابیں ہم لوگ پڑھتے تھے اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ باپ کا جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ سب ایک ہاتھ میں لکڑی لے کر میرے پاس آئے، اور جب وہ بچے لکڑی لے کر باپ کے پاس گئے تو کہا کہ سب جو لکڑی لے کر آئے ہیں اس کو توڑ دے۔ سب بچوں نے آسانی کے ساتھ اس کو توڑ دیا، اور جب باپ نے انہی لکڑیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ ان کو ایک ساتھ توڑیے تو بچے اس کو توڑنے سے قاصر تھے۔ اس وقت باپ نے نصیحت کی ہے کہ تم اکیلے زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے دشمن لقمہ تر تم کو سمجھے گا اور تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ اگر تم اتحاد کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو گے تو دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ میرے بھائیوں، آج گھر کا جو سکون برباد ہو رہا ہے اس میں اتحاد کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ ایک تو من حیث القوم ہم متحد نہیں ہیں، اتحاد کا ادنا سا مظاہرہ ہم نے پڑوسی ریاست میں کیا ہے تو دشمن چاروں خانے چت ہو گیا ہے اور وہاں پر دشمن کو کراری شکست ہوئی ہے۔ لیکن وہیں یو پی کے الیکشن میں بلدیاتی الیکشن تھے، ابھی میں دیوبند سے ہو کر آیا ہوں، وہاں پر مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر جو چیئرمین کی سیٹ تھی اس پر 7 پارٹیوں والوں نے مسلم امیدوار کو کھڑا کیا تھا، 1 پارٹی والے نے ہندو کو کھڑا کیا تھا، غیر مسلم کو کھڑا کیا تھا۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے، 70% آبادی رکھنے والا وہ شہر، اس کے اندر چیئرمین اگر منتخب ہوتا ہے تو غیر مسلم منتخب ہوتا ہے۔ غیر اتحاد کا ثبوت ہم دے رہے ہیں۔ ہر پارٹی وہاں پر مسلم اکثریت کو دیکھ کر مسلم اکثریت امیدوار کھڑا کر دیتی ہے، مسلم امیدوار کھڑا کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا ووٹ منتشر ہوتا ہے اور غیر مسلم وہاں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جہاں ملک کے اندر بھی ہمارے اتحاد کی ضرورت ہے، وہیں سب سے پہلے اتحاد کے لیے ہمارا گھر کا انتخاب ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر سب کے سب متحد ہوں۔ سب کے سب متحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے گھروں کے اندر مشورے کا نظام بنایا جائے، اور مشورے کا نظام بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مشورے میں ملحوظ نظر رکھنا چاہیے کہ اس وقت اس کے مشورے پر عمل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کے مشورے پر عمل نہیں بھی ہو رہا ہے تب بھی اس کو سب کے ساتھ دینا ضروری ہے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ اگر مشورے پر عمل نہیں کیا جائے وہیں سے ناراض ہو کر وہاں سے راستے کو بدل لیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، باوجود نبی ہونے کے، باوجود اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو آگے کی اطلاعات ملنے کے، صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو تعریف میں بیان کیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے تمام معاملات آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر ہر فرد کو اہمیت دیجیے، اس سے مشورہ لیجیے، اس سے گفتگو کیجیے۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے صحیح بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب بھی بات کرتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے باپ سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان سے گفتگو کیجیے، ان سے پیار اور محبت سے بات کیجیے اور ان کو بتلائیے کہ اسلام کے آداب اور طور طریقے کیا ہیں۔
بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، چھوٹوں پر کیسے شفقت کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہمیں بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کھیلتے جو بچے ہوتے ہیں گلیوں میں، وہاں سے گزرتے تو آپ خود سلام کرتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ بچے مجھے سلام کریں۔ آج جیسے ہمارا ماحول ہو گیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں تو پہلے وہ سلام کریں، نہیں کرتے ہیں تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان کے ماں باپ سے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ آپ کا بچہ مجھے دیکھتا ہے تو سلام نہیں کرتا ہے۔ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے سلام کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ سلام کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، سلام کو جتنا رواج دو گے محبت کے اندر اتنا اضافہ ہوتے چلا جائے گا۔ تو گھروں کے اندر بھی سلام کو رواج دیجئے، ایک دوسرے کا ادب اور لحاظ کرنے کی تلقین کرتے رہیے، اس کو بتلائیے کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے گھر کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ تیسری چیز اعتراف خدمات یا اعتراف، جو بھی سامنے والا جو بھی کام کرتا ہے، جیسے بیوی ہے کھانا بنا رہی ہے، اگر اس نے عمدہ قسم سے کھانا بنایا ہے، اچھے طریقے سے کھانا بنایا ہے، تو تعریف کرنے کو ہم لوگ اپنی توقیر سمجھنے، اپنی تحقیر سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ ازواج مطہرات کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کے کاموں کو سراہتے تھے۔ آج ہم اپنے گھر کی خواتین کی جو کام کاج وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرنا تو دور کی بات ہے، وہاں پر اس طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑی جستجو کے ساتھ ایک خاتون گھر میں پکوان کرتی ہے، کچھ اچھی چیز بناتی ہے، لیکن تعریف نہ ملنے کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو گھر کے اندر سکون اگر حاصل کر رہے ہیں تو ایک دو بات زبان سے اس کی تعریفی کلمات نکال دیں، آپ دیکھیں گے کہ دوسرے دن وہ اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ وہ پکوان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو آپ گھر کا ماحول بالکل خوشگوار بنا کر رکھتے تھے، دل لگی کی باتیں کرتے، ظریفانہ کلمات کہتے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو بادر الی الصلاۃ، نماز کی طرف فوراً لپک جاتے، یعنی جیسے ہی اذان کی کلمات سنتے، جو دنیاوی گفتگو میں یا ازواج مطہرات کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں، فوراً اس گفتگو سے رخ پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور گھر کے اندر جب بھی کسی سے ملاقات ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ادا اپنے ساتھ ضرور رکھے، گھر کا ماحول پرسکون ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جس سے بھی ملے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک ادنا سے صحابی کا بھی اگر آپ ان کی حیات پڑھیں گے، حیات طیبہ پڑھیں گے، تو وہ یہی کہیں گے کہ میں جب بھی رسول اللہ کو دیکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو فوراً آپ مسکرا دیتے۔ ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر انداز کر دیے ہوں۔ ہاں، بعض مرتبہ آپ نے نظر انداز کیا ہے صحابہ کرام کو، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ نے جب ان کو دیکھا تو ان کی طرف نے نظریں پھرا لی، لیکن صحابہ کرام فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز سے وہ گھبرا جاتے تھے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنے لگتے تھے، اور ان کو جب اپنی اصلاح کی فکر سمجھ میں نہیں آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متوجہ ہوتے اور پوچھتے کہ یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کا رویہ ایسا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے، فوراً وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیتے۔
شریعت کے خلاف ورزی ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا ہو، اس کے علاوہ آپ کبھی بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اگر آپ نے ملاحظہ کیا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ تو اپنے ہیں، اپنے خاندان کا اپنا ہی بھائی ہوگا، اپنا ہی بھتیجا ہوگا، اپنا ہی کوئی اور رشتہ دار ہوگا، ہم اس کے ساتھ کیوں نظر انداز والا رویہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے رشتے ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ہم جوائنٹ فیملی کے ساتھ مشترکہ خاندانی طور پر ہم اگر زندگی گزار رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہر ایک کے حدود متعین ہونے چاہیے اور ان کو اپنے حدود کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دائرہ اختیار کیا کیا ہے۔ حضرت مولانا ارشد القاسمی صاحب مدد اللہ العالی سیکریٹری ہیں تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کے، وہ ایک نجی مجلس کے اندر بیان کر رہے تھے کہ شوہر اور بیوی جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، مشترکہ خاندان طور پر رہتے ہیں، تو عام طور پر گھر سے باہر جانے کے لیے ساس اور سسر سے اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن یہ اجازت کیا شریعت پر مبنی ہے؟ کیا شریعت کی طرف سے اجازت لینا ضروری ہے؟ شریعت میں احتباس جو کہا جاتا ہے، یعنی روکنے کا جو معاملہ ہے، وہ شوہر کے تو اختیار میں ہے، لیکن شوہر کے ماں باپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ ذرا آپ معلوم کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ شوہر کے ماں باپ کے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے، لیکن کتنے خاندانوں کے ٹوٹنے کا ذریعہ صرف یہی وجہ بن رہی ہے، صرف یہی وجہ کتنے خاندانوں کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ رات میں شوہر اور بیوی نے نئی شادی ہوئی ہے، ان لوگوں نے پلان بنایا کہ دوسرے دن رات کا ڈنر جو ہے کسی جگہ پر کریں گے، دوسرے دن ماں باپ سے اجازت لینی چاہیے، ماں باپ نے اجازت نہیں دی، وہ ان کا جو پلان تھا وہ پورا ٹھپ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے ایک اور طریقے سے پلان کیا، اس لڑکے کے پھوپھی تھے جس سے ان کی اچھی طریقے سے بنتی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آنے کی بات کہہ کے اجازت لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہیں پر جا کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ پھوپھی نے کہا اچھی بات ہے، اور پھر یہ وہی پلان کے ساتھ گھر سے نکلے۔ تو یہ جو ماں باپ جس نے اجازت دی تھی، تھوڑی دیر کے بعد پھپھو کے گھر چلے گئے، دیکھا تو وہاں پر ہے نہیں، اور پھر گھر کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے کی حرکت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا گھر خود ہم اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے ہیں۔ ماں باپ کو اپنے حدود اور اپنے جو اختیارات ہیں اس کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر اجازت لے رہے ہیں تو یہ اخلاقی اعتبار سے اجازت لے رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اپنا حق سمجھنا اور اس طریقے کی حرکتیں کرنا جس کی وجہ سے سامنے والے کے ذہن میں یہ خیال ہوگا۔ کیا آپ بتائیے، اس واقعے کے اندر اس خاتون کو، اس بیوی کو یہ خیال نہیں آ رہا ہے میرا شوہر تو اچھا ہے لیکن میرے شوہر کے ماں باپ اچھے نہیں ہیں؟ وہاں سے اس کی جو قدردانی ہے اس کے شوہر کے والدین کی، اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، نہیں واقع ہو رہی ہے؟ اور وہیں سے وہ یہ پلاننگ کرتی ہے کہ کسی طریقے سے یہاں سے چھٹکارا پا لیا جائے اور شوہر کو لے کر الگ گھر بسا لیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے مشترکہ طور پر جو خاندان ہیں، ان خاندانوں کا بھی اخلاقی فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے حدود اور اختیارات کو شریعت کی روشنی کے اندر مد نظر رکھیں۔ اسی طریقے سے گھر کا سکون کیسے حاصل ہوں، اگر آپ اس بارے میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ازواج مطہرات کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ گھروں کے اندر وہ کس طریقے سے رہا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ کیا آپ نے وہ مشہور واقعہ نہیں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھاڑ دیتی ہے، دوسری مرتبہ مقابلہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ
واقعات جو میاں بیوی کے، شوہر اور بیوی کے جو پرسنلی تعلق رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو حالات امت کو بتلا کر دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ بیوی محبت کرنے والی چیز ہے، اس کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہا جائے۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا وعاشروہن بالمعروف کہ بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارا جائے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر کسی ادا کی وجہ سے تمہیں ناگواری گزر رہی ہے اور تمہیں اس کی وہ ادا بھلی نہیں لگی ہے، اچھی نہیں لگی ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ادا اس کی بھلی نہ لگے، لیکن دوسری ادائیں وہ ایسی اختیار کرتی ہے جس کی وجہ سے تم اس سے راضی ہو جاتے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ وہ مشہور واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کی جو 15ویں رات ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں، لیکن اس واقعے کو امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیان کرتی ہیں، اس میں آپ دیکھے ہوں گے کہ عربی کے جو الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اپنی چادر کو ہٹا رہے ہیں، آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے بدل رہے ہیں، آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کا جو کنڈی ہے اس کو کھول رہے ہیں، آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول رہے ہیں، دروازے سے باہر بھی آہستہ قدم لے کر رکھ رہے ہیں۔ یہ جو آہستگی ہے، رویدہ کا جو لفظ ہے، وہ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہستگی کا معاملہ فرما رہے ہیں کہ پاس سوئی ہوئی بیوی کے نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو اس آواز سے سلام کرتے کہ اگر جاگنے والا ہوتا تو وہ آواز، اس سلام کا آواز سن لیتا، اور اگر سونے والا ہوتا تو اس کے نیند میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات بھی دی ہیں کہ خواہ مخواہ کے بیویوں کے اوپر شک مت کیا کرو۔ اور پھر مشکات شریف میں کتاب الجہاد میں ایک باب ہے کہ آنے جانے کے آداب، یعنی جب گھروں سے نکلتے ہیں اور گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ گھروں میں دن کے اوقات میں داخل ہو، رات میں گھر میں داخل نہ ہوں، اس لیے کہ عام طور پر رات میں جب گھر میں شوہر نہیں ہوتا ہے تو عورتیں بن سور کر نہیں رہتی ہیں، اور شوہر کے آنے کی امید بھی اس وقت پہلے سے اطلاعات نہیں ملتی تھی، تو لہذا عورتیں میلی کچیلی ہوتی ہے، اس وقت تم داخل ہوں گے اور بیوی کے اوپر ایسی حالت پر نظر پڑے گی تو ایسی صورت میں محبت کے بجائے نفرت ہو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف دن میں اور جب اعلان ہو جاتا ہے کہ کوئی قافلہ آیا ہے، اس وقت اگر گھر میں داخل ہوں گے تو بیویاں بن سور کر رہیں گی، اور یہ نظر جب پڑتی ہے تو ایسی صورت میں ان بیویوں کا حسن جو ہے ان کو دوبالا کر دے گا اور سفر کی پوری تھکان دور ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی ہے۔ اور پھر بیویوں کو بھی حکم دیا ہے کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو اس کا استقبال خندہ پیشانی کے ساتھ کیا جائے۔ معاشرتی زندگی جب ہم گزارتے ہیں اور اجتماعی طور پر جب زندگی گزارتے ہیں، جوائنٹ فیملی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن لے کہ عام طور پر جب جیٹ کی طرف سے یا دیور کی طرف سے یا گھر کے دوسرے فرد کی طرف سے کوئی چیز بنانے کی فرمائش ہوتی ہے تو ہماری خواتین بڑی تمناؤں کے ساتھ، یعنی بڑی پھرتی کے ساتھ اس عمل کو انجام دینے لگتی ہے، لیکن جب شوہر کہتا ہے تو پھر مختلف بہانے کرنے لگتی ہے۔ حالانکہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے جیٹ اور دیور کے مقابلے میں اور دوسرے افراد کے مقابلے میں، لیکن وہاں پر تو جی حضوری کا معاملہ، اور شوہر جب بھی کہے تو کہتے ہیں کہ ہم اتنا کام کر کے تھک گئے اور پھر یہ بھی کام کرنا ہے۔ حالانکہ جتنا کام کیا گیا ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن شوہر کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ ریز۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بتلائے ہیں وہ ایک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ حقوق ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہوں۔
اور پھر ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جس میں ہمارے اکابرین اپنے بیانات میں کہتے بھی ہیں کہ کوئی نوجوان آتا ہے، گھر کا سکون اس کا غارت ہو گیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر روز جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ پیار اور محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھ سے کوئی لقمہ رکھ دے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا جانا چاہیے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کوئی لقمہ رکھ دے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے؟ لیکن آج اس پر عمل کرنے کے بجائے لوگ جو ہے مختلف غیر شرعی تعلقات پر تو لوگ بہت محبت کا اظہار کرنے لگتے ہیں، لیکن جس سے محبت کی جانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوجین کے درمیان جو محبت ہوتی ہے ایسی محبت کسی اور میں نہیں دیکھی گئی ہے۔ تو زوجین کے درمیان محبت ہونی چاہیے، یہ تو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس محبت کو برقرار رکھنا بھی ہے اور اس کو پاس و لحاظ بھی رکھنا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ گھروں کا سکون حاصل ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر گھروں کا سکون حاصل نہیں ہوگا۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو گھروں کو جاتے ہوئے ان کے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، وہ سوچنے پر مجبور ہیں آج گھر میں جائیں گے تو کس بات پر لڑائی ہوگی، آج گھر میں جائیں گے تو کون سی شکایت ہمارے سامنے ہوگی۔ اس وجہ سے وہ لوگ دیر رات گھر کو جاتے ہیں اور صبح سویرے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ جو گھر جنت نما ہونا چاہیے تھا وہ ان کے لیے جہنم کدا بنا ہوا ہوتا ہے، اور جو گھر جہاں پر سکون ملنا چاہیے تھا وہاں پر سکون تو کیا دور کی بات ہے، وہاں پر جانے سے بھی انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ اگر ایسا ماحول رہے گا تو میرے بھائیوں رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے گا، رشتوں کا پاس و لحاظ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گھر کے اندر ماحول دینی بنایا جائے اور صحیح طور پر پرورش کی جائے، اپنی اولاد کی صحیح پرورش کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر ان کو نظر انداز نہیں کر دیا جائے گا تو پھر اس کے نتیجے میں گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ اور آج سب سے بڑی وجہ میاں بیوی سے زیادہ دیگر لوگوں کا اس معاملے میں انٹرفیل ہونا اور دخل اندازی کرنا، یہ بھی گھروں میں سکون کو ختم کر دے رہا ہے اور رشتے ازدواج کو ختم کر دینے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طور پر گھروں کے اندر سکون حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور اسلامی پاس و لحاظ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ درود شریف پڑھے، دعا ہوگی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے الہ العالمین، اے کرم کرنے والے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، اے کرم کرنے والے مولا ہماری زندگیوں کو پرسکون بنا دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہمارے گھر کے ماحول کو پرسکون بنا دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ جملہ حاضرین کی جملہ حاجات اور ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔